اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی کتاب آفاق سن سیریز جماعت چہارم کا سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے اچھا شہری، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے اہم الفاظ جو پڑھنے میں ذرا مشکل ہیں ان کو ہم ان کا تلفظ صحیح تلفظ کے ساتھ ان کو ادا کریں گے، ان کے معنی تلاش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے کتاب کی پڑھائی کریں گے، اور آخر میں پھر مشق جو ہے وہ کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 کتاب کا سبق نمبر 8 ہے، اور اس کا عنوان ہے اچھا شہری۔ یہ پیج نمبر 38 پہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان کے اہم الفاظ کی طرف۔ خوشگوار، کیا لفظ ہے؟ خوشگوار۔ شرمندگی، ٹریفک، اخلاق، مطمئن۔ کیا ہے جی؟ خوشگوار۔ خوشگوار کا مطلب ہوتا ہے اچھا، دل کو بھانے والا، دل کو خوش کرنے والا، اس کو کہتے ہیں ہم خوشگوار۔ چاہے وہ کسی انسان کا موڈ ہو، چاہے وہ موسم ہو، تو چاہے وہ ماحول ہو، تو یہ سارا خوشگوار ہوتا ہے جس میں آپ جائیں اپنے آپ کو خوش محسوس کریں۔ شرمندگی، شرمندگی کا مطلب ہوتا ہے نادم ہونا، یعنی جو آپ نے کام کیا ہے اس کا رزلٹ غلط نکلا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر وہ انسان کو اس میں شرمندگی اس کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے نادم۔ ٹھیک ہے، بہت نادم ہونا، شرمندگی ہونا، بہت پشیمان ہونا۔ ٹریفک، ٹریفک جو سڑکوں پہ جو جو چیزیں چلتی ہیں ان کو ہم ٹریفک کہتے ہیں، جیسے ٹرک ہے، بس ہے، کار ہے، موٹر سائیکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹریفک میں آتی ہیں۔ اخلاق، اخلاق ہوتا ہے کہ آپ کی عادات کیسی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کس طرح کے معاملات کرتے ہیں، کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اخلاق۔ مطمئن، مطمئن کا مطلب ہوتا ہے اطمینان۔ اطمینان یعنی جیسا آپ ایک کتاب کا ایک سبق پڑھتے ہیں، سبق پڑھنے کے بعد اس کی مشق کرتے ہیں، مشق کرنے کے بعد آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں بس یہ اب سبق مجھے اچھی طرح آ گیا، یعنی آپ اپنی پڑھائی سے مطمئن ہو گئے۔ چلیں تو پھر اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اور اس میں جہاں جہاں بھی جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کو پڑھتے چلے جائیں گے۔ چھٹی کا دن تھا، موسم بہت خوشگوار تھا۔ خوشگوار جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ بہت اچھا ہونا، دل کو بھانے والا موسم تھا، طبیعت خوش کرنے والا موسم تھا۔ نوید صاحب اپنے بچوں کو قریبی پارک میں سیر کے لیے لے گئے۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد عبداللہ اور عائشہ ابا جان کے پاس گھاس پر بچھی چادر پر بیٹھ گئے۔ عائشہ نے لفافے میں سے بسکٹ اور چپس کے پیکٹ نکال کر ابا جان اور عبداللہ کو دیے اور خود بھی کھانے لگے۔ ارے یہ کیا؟ عبداللہ اور عائشہ نے خالی ڈبے وہیں گھاس پر پھینک دیے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ اگر ایسے ہی تمام لوگ کچرا پھینکنے لگ گئے تو ہر طرف کوڑے کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ابا جان نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آیا ہے کہ کچرا کس کو کہتے ہیں کہ جیسے گندی چیزیں، یا جیسے آپ نے
کوئی چیز کھا کر اس کا جو ڈبہ ہے، اس کا جو ویسٹ مٹیریل ہے، یعنی اس کو وہیں پہ پھینک دیا۔ یعنی جیسے ہم چپس کھاتے ہیں تو چپس کے جو لفافہ ہوتا ہے وہ ادھر ہی پھینک دیا، کاغذ پھینک دیے، ڈبی پھینک دی، یا اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کچرے میں آتی ہیں۔ تو کوڑا، اس کا کچرے کو کوڑا بھی کہتے ہیں۔ کوڑا کا مطلب بھی یہی ہے، گندی چیزیں جو ادھر پڑی ہوئی ہیں اس کو ہم کوڑا بھی کہتے ہیں۔ ابا جان نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ اب مخاطب کر کے کا مطلب ہے کہ ان کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کی طرف اشارہ کر کے، یعنی ان کو بتاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی اس بات سے ناراض ہوں۔